اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر میں بہترین نمونہ اس شخص کے لیے جو ہے امید رکھتا اللہ سے اور آخرت کے دن کی وذکر اللہ کثیرا اور ذکر کرتا ہے اللہ کا کثرت سے۔ منافقین چونکہ پچھلی آیات میں بتایا گیا تھا کہ غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کے موقع پر جان چھڑا کر چھپ چھپا کر وہاں سے بھاگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں خندق کھودنے میں بذات خود شریک ہوئے، خود کئی پکڑ کے مٹی کی کھدائی کی، کدال پکڑ کے کھدائی کی، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر مٹی کی تہ جم گئی تھی لیکن کام میں لگے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ایک موقع پر جو ہے ایک چٹان آ گئی جو ٹوٹ نہیں رہی تھی، صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہاں گہرائی میں اتر کے کدال پکڑی اور بسم اللہ پڑھ کر جب مارا تو وہ ایسے ٹوٹی جیسے ریت کا وہ ٹیلا تھا، ایسے ریزہ ریزہ ہو۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے، بھوک کی وجہ سے کئی دن کا فاقہ تھا، 2 پتھر بندھے ہوئے۔ کہتے مجھے بڑا خیال آیا، میں دوڑ کر گھر گیا، جا کر بیوی کو پوچھا کچھ ہے کھانے کا، اس نے کہا 3.5 کلو جو پڑے ہیں، 3.5 کلو، اور ایک چھوٹا سا ٹیڑی بکری کا بچہ ہے بس۔ تو انہوں نے کہا اچھا تم وہ جو پیسو، آٹا بناؤ، میں اس کو بکری کا بچہ ذبح کر کے گوشت بناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے 2 پتھر بندھے ہوئے، نکاہت ہے، کمزوری ہے تو ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ بارہ انہوں نے کھانا تیار کیا، جب بتانے کے لیے جانے لگے ان کی بیوی نے کہا بات سنو، تمہاری طبیعت جو ہے وہ ذرا تھوڑی خاموش رہنے والی ہے تو کھل کر بات کر دینا کہ 3-4 آدمیوں کا انتظام ہے، کیونکہ وہاں پر تو 1000 بندہ کام کر رہا ہے، تو اس لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دو گے کہہ دینا کہ 3-4 بندے آ جائیں۔ انہوں نے جا کر کہا یا رسول اللہ ایک ٹیڑی بکری کا بچہ تھا اور 3.5 کلو جو تھے، ہم نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا، 3-4 بندے لے کر آ جائیں۔ آپ نے میں اچھا، آپ نے اونچی آواز سے اعلان کر کے کہا یا اہل خندق، اے خندق والو، قد صنع لکم جابر سورا، حضرت جابر نے تمہارے لیے دعوت کا انتظام کیا ہے۔ اونچی آواز سے اعلان کر کے کہا سارے خندق والوں کے لیے دعوت کا انتظام ہے۔ تو صحابہ کرام کو تو بھوک لگی تھی، تو چند بندے 50-50 100 کر کے بندے آنا شروع ہو گئے۔ یہ اب جلدی سے گھر پہنچے، انہوں نے کہا وہ تو سارے خندق والے ہی آ رہے ہیں۔ بیوی نے کہا تم نے لگتا ہے کھل کر بتایا نہیں۔ کہنے لگا میں نے سارا بتا دیا تھا کہ اتنا کھانا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سب کو اعلان کر دیا۔ کہنے لگی بس پھر اللہ کے پیغمبر پھر خود ہی دیکھ لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے ہانڈی پر پڑھ کر کچھ پھونک ماری اور فرمایا ڈھکنے کو ہٹانا نہیں ہے، تھوڑا سا سائیڈ پر کر کے سالن ڈالتے جاؤ اور روٹیاں جو رومال میں لپٹی ہوئی ہیں رومال کے اندر سے نکال کر پکڑاتی جاؤ۔ تو ایک بندے سے شروع ہوا، 1000 بندہ کھانا کھا کر چلا گیا، کھانا ویسے کا ویسے ہی پڑا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ تو اس خندق کے موقع پر یہ واقعہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ لوگوں تمہارے لیے اللہ کا پیغمبر بہترین نمونہ ہے، جب وہ خود اس عمل میں شریک ہیں تو تم کیوں جان چھڑاتے ہو، کیوں بھاگتے ہو؟
آگے فرمایا ولما رأى المؤمنون الاحزاب، جب دیکھا مومنوں نے جماعتوں کو اتنے لشکر آگے حملہ کرنے، تو بجائے مسلمان اور مومن پریشان ہونے کے کہنے لگے قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ ورسولہ، سچ کہا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، وما زادہم الا ایمان و تسلیما، نہیں زیادہ کیا ان جماعتوں کے آنے نے ان کو مگر ایمان اور سلامتی میں۔ بجائے پریشان ہونے کے ایمان والے کہنے لگے اللہ اکبر، ہمارا تو اس سے ایمان بڑھ گیا ان جماعتوں کو دیکھ کر۔ کہتے ہیں کچھ عرصہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تھی کہ اے پیارے پیغمبر کچھ عرصے کے بعد عرب کی بڑی بڑی جماعتیں اکٹھے ہو کر حملہ کرنے آئیں گی، لیکن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ تو مسلمان جب دیکھا کہ وہی بات پوری ہوئی بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے اس سے تو ہمارا ایمان بڑھ گیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا، مومنوں میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا اس وعدے کو جو وعدہ کیا تھا اللہ سے۔ فمنہم من قضى نحبہ، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے پورا کر دیا اپنی نظر کو۔ ومنہم من ينتظر، ان میں سے وہ بھی ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، نہیں تبدیل کیا انہوں نے تبدیل کرنا۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا۔ ویعذب المنافقین، اور عذاب دے منافقوں کو اگر چاہے یا توبہ قبول کر لے ان کی۔ ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بخشی کرنے والا مہربان۔ اب اس میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نظر مانی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی نظر کو پورا کر لیا۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت انس بن نضر، یہ حضرت انس بن مالک کے چچا ہیں۔ انس بن نضر انہوں نے ایک نظر مانی تھی کہ غزوہ بدر کے موقع پر یہ موجود نہیں تھے۔ جب غزوہ بدر پیش آیا ہے یہ کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو ان کو پتہ چلا کہ غزوہ بدر ہو گیا ہے۔ ان کو بڑا ہی دکھ ہوا کہ پہلا غزوہ تھا اور میں نہیں تھا۔ کہنے لگا انشاءاللہ آئندہ اگر کوئی غزوہ کوئی لڑائی آئی کافروں سے تو پھر دیکھنا میں کیسے اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا۔ اچھا، جب وہ غزوہ احد ہوا، غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کی پھر جب لڑائی ہوئی، اور جیسا کہ آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ سنا ہوگا کہ ابتدا میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، 70 صحابہ شہید ہوئے، حتیٰ کہ حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے۔ اس پریشانی کی عالم میں مسلمان تتر بتر ہو گئے ادھر ادھر۔ یہ انس بن نضر ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو حضرت عمر ایسے ٹیک لگا کر درخت کے ساتھ کھڑے، انہوں نے پوچھا عمر کیا ہوا؟ حضرت عمر کہنے لگے کمر ٹوٹ گئی ہے، کمر ٹوٹ گئی۔ کہنے لگے کمر ٹوٹ گئی تو پھر کوئی دوائی دارو کا انتظام کروں؟ کہنے لگے وہ نہیں، یہ جو 70 مسلمان شہید ہو گئے، حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے ہیں، اس صدمے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ تو حضرت انس بن نضر کہنے لگے اچھا تو پھر اللہ نے جنت کا دروازہ بند کر دیا ہے؟ کہنے لگے نہیں، جنت کا دروازہ تو کھلا ہے۔ تو پھر کہتے سلام کرو، پھر السلام علیکم، اب تمہاری میری ملاقات اب جنت میں ہی ہوگی، لو پھر میں جا رہا ہوں۔ جا کر کافروں کے اندر گھس گئے اور لڑنا شروع کیا، لڑتے لڑتے آخر شہید ہو گئے۔ اور ان کی شہادت کے بعد ان کے جسم پر 70 زخم تلواروں تیروں نیزوں کے تھے، 70 زخم، لاش پہچانی نہیں جاتی تھی۔ آخر ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کی لاش کو پہچانا تھا۔ یہ انس بن نضر کے بارے میں یہاں یہ آیت آئی تھی کہ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جو نظر مانی تھی اس کو پورا کر دکھایا، اور انہوں نے نظر مانی تھی کہ میں جان کا نذرانہ دوں گا، اور انہوں نے اس کو بالآخر غزوہ احد میں، یہ بیچ میں ایک آیت ہے یہ غزوہ احد کے متعلق، وہاں پر انہوں نے اپنی نظر کو پورا کیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے صحابہ تھے جو اتنے جذبے والے تھے کہ کسی موقع پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا۔ تو یہی غزوہ خندق کے موقع پر ہوا کہ جو حالات تھے ان حالات میں مکمل طور پر ساتھ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے پیارے پیغمبر کو کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔